میں نہایت ہی محبت کے ساتھ اپنے ملک پاکستان کا سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، شناس علم و ادب، اہل علم میری مراد، فاضل نبیل، عالم نبیل، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ خان محمد قادری صاحب دامت برکاتہم قدسیہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سب حضرات مل کے درود و سلام پڑھو۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ قیامت میں کسی نے میری بات نہ پوچھی، قیامت میں کسی نے میری بات نہ پوچھی، ایک حامی نظر آیا تو تو نظر آیا، بے بات کیا پوچھ دی بے بات کیا پوچھ دی سخی کو الف آہا خم گھت آیا، اوہو یار کلہو گڑی رات والا اج ویس وٹا کے وط آیا، اتمیم دا برکا پا کے تے
زلف دا گھونگھٹ گھٹ آیا علی حیدر شاہ اوہ یار سونا اج احمد ہو کر وط آیا۔ انتہائی عزت احترام کے قابل برادر عزیز جناب حاجی باؤ محمد رشید صاحب، ان کے برادر اکبر جناب پیر محمد صاحب جناب حاجی بشیر صاحب، اور برادر محترم جناب مشتاق احمد مغل صاحب، جناب چودھری عبدالعزیز صاحب، جناب چودھری محمد رؤف بشیر صاحب، اور دیگر جملہ علماء کرام، مہمانان گرامی، برادران اسلام، سب سے پہلے تو میں باؤ رشید صاحب کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے خاندان کے جملہ افراد کو جو یہاں ہیں، جو لاہور میں ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس حسن کے ساتھ، اس خوبی کے ساتھ، اس فتنہ پرور دور میں کہ ہر کوئی اپنے اپنے ترے اونچے کر رہا ہے، سیاستدان اپنے اپنے بڑوں کے سیمینار منا رہے ہیں، مذہبی جماعتیں اپنے مذہبی لیڈروں کے دن منا رہی ہیں، آپ سب حضرات کو اس کا علم ہے کہ ہر جماعت اپنی اپنی جماعت کے گن گا رہی ہے، ہر تنظیم اپنے لیڈر کے دن منا رہی ہے، اور اس پہ کروڑوں روپیہ، لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، بلا امتیاز، سنی، شیعہ، وہابی سب لگے ہوئے ہیں۔ لیکن بدبختی اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ اپنے لیڈروں، اپنی جماعتوں کے دن مناتے ہیں، جب نبی پاک کا نام آتا ہے تو ان کو فتوے یاد آتے ہیں۔ ایسے موسم میں، اس بد نصیبی کے دور میں، اللہ پاک نے یہ باؤ رشید صاحب نہ کوئی مولانا ہے، نہ کوئی علامہ ہے، ان کی تقریر تو میں نے یہاں سنی ہے، تو اس لیے یہ خوبصورت انہوں نے باتیں بھی آپ کے سامنے کی ہیں۔ یہ کوئی علامہ نہیں ہے، کوئی مولانا نہیں ہے، کوئی خطیب ادیب نہیں ہے، یہ صرف ان کو لگن ہے، مدینے کی لگن ہے، مکے کی لگن ہے، عشق نبی کی چبھن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ محبتیں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کا نیک صلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ برادران اسلام، تو اس دور میں کہ جب لوگ، صرف میں اس احساس کے لیے بتا رہا کہ جماعت اسلامی والوں نے مولانا مودودی کا 100 سالہ جشن ولادت منایا، ایک مولانا کا جشن ولادت منایا، اس پہ کروڑوں روپیہ لگایا، لاہور گواہ ہے۔ اہل حدیثوں نے اپنے مولویوں کا دن منائے، اپنے مولویوں کی کانفرنسیں منائی، کروڑوں روپیہ لگایا، اور مولوی فضل الرحمان نے، تبلیغی جماعت والے، یہ جتنے دیوبندی، انہوں نے 26 لاکھ روپیہ صرف بجلی کا بل آیا، ہیوی جنریٹر لگائے، 3 دن جشن منایا، 26 لاکھ روپیہ صرف بجلی کا بل آیا۔ لیکن جب نبی کا دن آتا ہے تو مولوی بیٹھ کے شرماتا ہے، الٹے فتوے لگاتا ہے، ذرا شرم نہیں آتا ہے۔ لیکن جسے اللہ توفیق عطا فرماتا ہے وہ بھوکن جیسے موزے میں بھی میلاد مناتا ہے، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ لیکن ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ بندہ لاہور میں کھاوے، میلاد آ کے یہاں مناوے، یہاں کے لوگوں کو بھی تھوڑی سی سوچ تو آوے۔ اس لیے آپ بھی یہاں، ان کے بھائیوں نے، جناب پیر محمد صاحب، بشیر صاحب، دیگر سارے علاقے والے بیدار ہو جاؤ، جاگو، رسول اللہ کا دن بھی مناؤ، اور جس طرح حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سنت سجا لی ہیں، سنتیں بھی سجاؤ، مسجدوں کی طرف بھی آؤ، مسجدیں بھی آباد فرماؤ، تاکہ رنگ لگ جائیں، رنگ بدل جائیں، رنگ لگ جائیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے، سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے جو اس بندے کو دوست بناتا ہے جو مشکل میں کام آتا ہے۔ جو مشکل میں کام نہ آوے بندہ اسے دوست نہ بناوے، خواہ مخواہ کیوں وقت اس پہ لگاوے جو مشکل میں کام نہ آوے۔
ہمارے بڑے بزرگ تھے میاں کھڑی والے، وہ کہتے ہیں کہ جیڑا کم نہ آوے دنیا اندر اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیض سنگی کولوں بہتر یار اکیلے۔ جو کام نہیں آتا ہے اس کو دوست بنائیں تو کیوں؟ حضرت ابو طالب مکی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیروں کے بھی پیر، وہ کہتے ہیں بندے دوست بنا، مگر دوست اسے بنا جو ہو بندہ با وفا۔ تو کسی نے کہا صحیح با وفا کون ہوتا ہے؟ فرمایا با وفا وہ نہیں ہوتا کہ جب تو دیگ پکاوے تو سب سے پہلے آوے، وہ با وفا نہیں ہے۔ با وفا وہ ہوتا ہے جب تو مر جاوے تیرے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا۔ بندہ با وفا وہ ہے کہ یار سامنے نہ بھی ہو تو یار کی بات کرے ساری ساری رات کرے، اس بندے پہ رب رحمت کی برسات کرے۔ اب آپ سارے سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جو بندہ مشکل میں کام آئے بندہ دوستی اسی سے لگائے، اور یہ فیصلہ اٹل ہے کہ مشکل میں آمنہ کا لال کام آتا ہے۔ مشکل میں جب حقیقی مشکل، یہ دنیا کی مشکل حقیقی مشکل نہیں ہے۔ کوئی سوکھی ٹکڑا کھائے گا سوکھا وہ بھی گزر جائے گا، کوئی کم خواب کے بستر پہ سوئے گا اس کی بھی گزر جائے گی، کوئی کملی کے اوپر سوئے گا اس کی بھی گزر جائے گی، یعنی دوش پر کملی ہو یا شال گزر جاتی ہے، سوکھی روٹی ہو بمائے دال گزر جاتی ہے۔ گو امیروں کی گزرتی ہے بڑی عزت سے، غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے۔ ہر بندے کی یہ زندگی گزر جائے گی، مگر ایک وقت ہوتا ہے جب سارا قبیلہ بیٹھ کے روتا ہے، وہ وقت ہے موت کا وقت، جب بندہ مرنے لگتا ہے اپنی جان اللہ کے سپرد کرنے لگتا ہے، پھر نہ دولت کام آتی ہے، نہ وزارت کام آتی ہے، نہ امارت کام آتی ہے، نہ طاقت کام آتی ہے، ہر چیز چلی منہ سے جھاگ نکلتا ہے، زبان باہر نکل آتی ہے، آنکھیں پھرنے لگتی ہیں، ایک ایک کر کے سارے جسم کے اعضاء ٹوٹنے لگتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا رو تو سکتا ہے مدد نہیں کر سکتا، ماں رو تو سکتی ہے مدد نہیں کر سکتی، بیٹیاں باپ کے اوپر رو تو سکتی ہیں مدد نہیں کر سکتی۔ بے بس ہے اولاد، بے بس ہیں سارے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ کون مدد کرے؟ بندہ جب مرتا ہے کوئی مدد نہیں، یہ مشکل وقت ہے۔ پھر جب بندہ قبر کے اندھیرے میں جاتا ہے، قبر کے اندھیرے میں کون پھیرے لگاتا ہے؟ قبر میں کون آتا ہے؟ اسی لیے کسی نے کہا او سن قبراں تے لگ سن خبراں، جب قبر میں بندہ جاتا ہے با یار بیلی ویسے تو نعرے لگاتے ہیں یار نہ گھبرا، ساتھ جیئیں گے ساتھ مریں گے، لیکن جب یار مر گیا قبر میں اتر گیا تو سب سے پہلے یار گھر گیا، کوئی قبر میں نہ اترا۔ باپ پیار بہت کرتا تھا لیکن قبر میں، بھائی پیار بہت کرتے تھے لیکن قبر میں نہیں اترے۔ ماں کو بیٹے سے بڑا پیار تھا، ماتھا چومتی تھی دعائیں دیتی تھی، اور بیٹے کو کانٹا چبھتا تھا، رو رو کے کہتی تھی اللہ کرے میں مر جاواں میں مر جاواں۔ لیکن جب بیٹا مر گیا سفر کر گیا قبر میں اتر گیا، ماں گھر کھڑی رہی روئی ضرور لیکن تھی بیچاری مجبور، بیٹے کو لے گئے قبرستان میں دور، ماں گھر کی دہلیز پار نہ کر سکی، یار بھی باہر کھڑے رہے۔ آخری کام یاروں نے وفا کی، مگر کیا کی؟ یہی کیا کہ یار جب قبر میں سویا یاروں نے مٹی کی مٹھ بھر بھر کے، وہ پہلے تھوڑی ہے جو تم بھی ڈال رہے ہو، کہنے لگے ثواب کما رہے ہیں۔ حضرت
غالباً یہ قمر جلالوی بولا، اس نے کہا مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، دفن کے وقت یار آئے، پر کیا لے کے؟ ہار لے کر نہیں آئے، گلاب لے کر نہیں آئے، بلکہ آئے مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے، 25 سال کی یاری کا صلہ یاروں نے مٹی کی مٹھ یار کے منہ میں ڈالی چلے گئے، جڑے آخ دے سن مرانگے نال تیرے، جڑے آخ دے سن مرانگے نال تیرے، اج انہاں بھی بادیاں ہاریاں نی، جڑے ترس دے سن تیری دید نو دنے راتی، اج انہاں بھی باریاں ماریاں نی، او جدوں چمن وچ خزانے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نی، محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا تے سچیاں سونے محمد دیاں یاریاں نی، محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا، کوئی آیا کوئی نہیں آیا، پر جب قبر میں بندے کو سب سلا گئے، اپنا دامن چھڑا گئے، ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں دفنا گئے، اپنا فرض نبھا گئے، اپنی جان چھڑا گئے، چار پائی تھی وہ بھی اٹھا گئے، اب اکیلا چھوڑ گئے، منہ موڑ گئے، سارے پیار کے رشتے توڑ گئے، اکیلا چھوڑ گئے، بیڑی مٹی کے اندر بوڑ گئے، لیکن واہ کون آئے گا اب تیرے پاس؟ اٹھا، اٹھ کے جو دیکھا قبر میں تو اندھیرا، نہ ڈالا ماں باپ بھائیوں یاروں نے پھیرا، اب نکلی واہ رے زمانے واہ، کیا خوب کی تم نے وفا، جڑے آخ دے سن مرانگے نال تیرے، آج انہوں نے نہیں ڈالے خالی پھیرے، ارے کچھ دیر تو بیٹھتے، کچھ دیر تو ٹھہرتے، لیکن جلدی بڑی تھی زمانے کو، ایک گھڑی بھی نہ بیتی کہ دفنا دیا، کر دیا انتظام آخری آخری، یار یار کو دفنا گئے، جلدی جلدی دفنا گئے، اپنا دامن چھڑا گئے، اب اٹھا قبر میں فرشتوں نے پکڑ کے بٹھایا، اب بول کون تیرے ساتھ آیا؟ کوئی جماعت آئی، جو جماعت کا امیر تھا وہ آیا، کوئی تیرے ساتھ آیا، اکیلا تو آیا، یہ اکیلا تنہائی کا گھر ہے، یہ بالکل وحدت کا گھر ہے، نہ آگے کوئی نہ تیرے مگر ہے، آج تنہا تو پکڑا ہوا ہے، آج تو تنہا جکڑا ہوا ہے، آج تیرا کوئی سنگی نہیں ہے، تیرا کوئی ساتھی نہیں ہے، تیرا کوئی دمساد نہیں ہے، تیرا کوئی ہمراز نہیں ہے، آج تو اکیلا ہے، آج تو کلا ہے، اوپر جلال میں اللہ ہے، بول کیا جواب دے گا؟ فرشتے منکر نکیر آئے، شکل ڈرونے والی، وحشتناک شکل، دہشتناک شکل، پہلا سوال کیا من ربوں کا؟ بھوکن والو یاد رکھنا، آج کل چھڑی ہوئی ہیں جماعتیں، نکلی ہوئی ہیں جماعتیں، جو کہتی ہیں قبر میں نبی کے بارے میں تھوڑا پوچھا جائے گا، یہ فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دجل ہے، اللہ کے نام پہ جھوٹی جماعتیں، دین کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں جماعتی، یاد رکھو قبر میں نماز نہیں نبی کا پوچھا جائے گا۔
اپنا ایمان درست رکھو، عقیدہ درست رکھو، نبی کے نام پہ جھوٹ وقت بولنے والوں سے بچو۔ یہی میلاد کا پیغام ہے، نبی پہ درود و سلام ہے، سچ پھیلانا ہمارا کام ہے۔ مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے۔ 3 سوال قبر میں، کتنے سوال ہوں گے؟ 3 گن کے سن لو۔ پہلا من ربوں کا، تیرا رب کون؟ دوسرا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ 2 سوال ہو گئے۔ پہلا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ سیدھا جواب ہے ربی اللہ، میرا رب ہے اللہ۔ دوسرا سوال ما نبیوں، من ربوں کا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ سیدھا جواب ہے دینی الاسلام، دین میرا اسلام ہے۔ اب تیسرا سوال ذرا سنو، تیسرا سوال اسی رنگ میں ہونا چاہیے تھا کہ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ لیکن یہ سوال نہیں ہوگا، سوال کی رنگت بدل گئی، سوال کی کیفیت بدل گئی، سوال کی شکل بدل گئی۔ پوچھیں گے فرشتے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، او مرنے والے آنکھ کھول منہ بول، آنکھ کھول منہ سے بول، ذرا ہمت کرنا ڈول، سامنے تک آنکھ رکھ، مزہ نبی کے حسن کا چک۔ نعرہ تکبیر، علامہ قاری خان محمد، علامہ قاری خان محمد، نعرہ حیدری، حیدری۔ اب غور کرنا ہے، آخر ہر کسی نے مرنا ہے، ہر کسی نے دنیا سے، آپ نے، میں نے، سب نے جانا ہے، قبر میں سب نے اترنا ہے، کسی نے رہنا۔ صدا نہ باغی بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں۔ حدیث سنو، یہ موتی چنو، میرے نبی کے بارے میں فرشتے تیسرا سوال، آخری سوال، فائنل سوال، کیا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، او مرنے والے، قبر میں ڈیرے کرنے والے، اٹھا نظر دیکھ ادھر، یہ کون ہے بندہ، یہ کون ہے اللہ کا پیارا؟ آنکھ رکھ، اب جب نظر اٹھائے گا، سوال یہ ہے ما کنت تقول، اب بول، کیا بولتا تھا؟ یہ پوچھا جائے گا کیا بولتا؟ یہاں لفظ ہے، حضرت ملا علی قاری نے اس حدیث کی شرح میں کہا کہ پوچھیں گے فرشتے ما کنت تقول، اے تعتقد، اس نبی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ کیا پوچھا جائے گا قبر میں؟ تیسرا سوال، تیرا جو عقیدہ تھا یہاں بتا، کیا اس نبی کو اپنے جیسا کہتا تھا؟ پھر ماریں گے گرز، پھر پھاڑیں گے تیرا سر، جو کہتا ہے خالی بشر، اے شرم کر۔ وہاں پوچھیں گے قبر میں پہلے، نہ یار نہ جماعت نہ سنگی نہ ساتھی، اکیلے ہوں گے سب، لے جائے گا جب رب۔ سوال پھر یہی ہے کہ بول، کیا تیرا عقیدہ تھا بتا۔ اگر کہتے ہو کہ نبی کو علم نہیں تھا، ارے یہ امتی ہے، یہ تو غدار ہے جو اپنے نبی کا گلہ کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو کہے کہ عیسیٰ تو مردے زندہ کر سکتا ہے، میرا نبی مچھر کا پر نہیں بنا سکتا، یہ عیسائی ہے یا مسلمان ہے؟
وہ تو اس سے بھی بدتر ہے جو نبی کے علم غیب کا منکر، جو نبی کی شان کا منکر، جو نبی کے یاد کا منکر، جو نبی کے میلاد کا منکر۔ وہ کیا بولے گا قبر میں؟ وہ تو پوچھیں گے یہ کہ کیا عقیدہ تھا، اب بول۔ وہاں تو تیرے ساتھی تھے، تیرے مولوی تیرے ساتھ تھے، تیری جماعتیں تیرے ساتھ تھیں، اب بول کہاں گئی تمہاری جماعتیں، کہاں گئے تمہارے امیر، کہاں گئے تمہارے چودھری ملک خان، کہاں گئے تمہارے نامہربان؟ اب بولو، کالی قبر ہے سامنے، دیکھو وہ ذات کھڑی ہے۔ شرم تو بڑی آئے گی جب نبی سامنے ہوگا، پھر کہہ سکیں گے جو یہاں کہا کرتے ہیں جی نبی کیا کر سکتا ہے، نبی تو بے بس ہوتا ہے، کلمہ پڑھا سکتا نبی تو اپنے چاچے کو پڑھا لیتا۔ وہاں منہ کھولتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟ نبی کے سامنے یہ کہیں گے، لیکن جو یہاں کہتے ہو وہ وہاں کہنا پڑے گا، جو یہاں سوچتے ہو عقیدہ بناتے ہو وہاں بولنا۔ اب سوچ لو، آج باؤ رشید صاحب نے یہ سٹیج سجایا، مجھ غریب کو بلایا، آپ کو بلا کے بٹھایا، ساتھ مکے مدینے جانے کا بندوبست بھی فرمایا، بڑا بہترین رب نے موسم بھی بنایا، ہم نے میلاد بھی منایا، نمک حلالی کا یہ طریقہ سمجھایا۔ بے سمجھوں کو پھر بھی سمجھ نہ آیا۔ میں نے یہی کہا ہے کہ قبر میں پوچھیں گے کہ کیا عقیدہ تھا، کیا بولا کرتا تھا۔ اب وہاں رعایت شایت نہیں ہوگی کہ جی میں کل بتاؤں گا، نہ میں مولوی صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا، نہ جو یہاں عقیدہ ہے، اگر یہاں پڑھتا ہے یا نبی سلام علیکہ تو قبر میں پڑھ دے گا یا نبی۔ اگر یہاں پڑھتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اگر یہاں کہتا ہے میرا دل مدینہ میری جان مدینہ، نبی کا ذکر سنوں میرا ٹھنڈا ہو سینہ، اگر یہ عقیدہ یہاں ہے تو قبر میں بھی بولے گا۔ اگر یہاں کہتا ہے میرا نبی بے مثل ہے، میرا نبی بے مثال ہے، قبر میں بھی بولے گا۔ ہم حوصلے سے یہ بولیں گے، لیکن یہ جو بولتے ہیں نبی کو اپنے جیسا کیسے بولیں گے، کیسے منہ کھولیں گے؟ یہ تو قبر میں ڈولیں گے، پھر فرشتے گرز اٹھائیں گے، ان کو جھوٹے عقیدے کا سبق پڑھائیں گے۔ لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ کل نہ کہنا کچھ کوئی بتانے نہیں آیا، کوئی سمجھانے نہیں آیا۔ ہم قبر میں 3 سوال، قبر میں کوئی نہیں آئے گا پر آئے گا آمنہ کا لال، کوئی نہیں آئے گا، آئے گا مدنی لجپال۔ او مسلمان ان سے دامن بچا، اپنے آپ کو سنبھال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، پیر طریقت علامہ خان محمد قادری صاحب، عاشق رسول۔ اب قبر میں بھی حضور کوئی نہیں، قبر میں حضور، اور قبر میں جب آئیں گے حضور ختم ہو جائیں گے امتی با وفا کے قصور، فرشتے ہو جائیں گے دور، پھر برسنے لگے گا نور، کیونکہ آ گئے حضور۔ ظاہر ہے جہاں حضور ہر بلا دور، برسے گا رحمت کا نور، اور خوش ہو جائیں گے رنجور۔ انشاءاللہ یقین ہے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے، جہاں وہ قدم ٹکائیں گے۔ لیکن جو ایمان رکھے گا یہ بات پکی ہے، جو مانے گا وہی جانے گا، جو مانے گا نہیں وہ رب اسے اندھا کر دے گا، رب اسے گنگا کر دے گا کہ کل مانتا نہیں تھا، اب ماننے کا فائدہ کیا؟ دمبا جاں بگیاڑا کھادا ہونا آجڑیاں کی کرنا۔
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یاد رکھو باقی کمزوریاں پوری ہو جائیں گی، لیکن جو عقیدے کی کمزوری نہ نماز پوری کرے گی، نہ روزہ پوری کرے گا، نہ حج پوری کرے گا، نہ یہ چلے پوری کریں گے، نہ ڈھیلے پوری کریں گے، نہ پھرت پوری کرے گی، نہ محنت پوری کرے گی۔ عقیدہ جن کا خراب ہے وہ پڑھے کروڑ نماز ان کو ملنا عذاب ہے، کیونکہ عقیدہ جڑ ہے، عقیدہ زمین ہے۔ بیج تو تبھی کام آئے کہ زمین ٹھیک ہو، جب زمین کو لگ جائے سیم تھور، پھر چھاڑی تھوں چلیے لاہور۔ زمین کو جب لگ جائے تھور تو پھر زمین جتنی یوریا ڈالیں، جتنی جپسم ڈالیں، جتنی کھاد ڈالیں، کھاد بھی کھا جائے گی، بیج بھی، کیونکہ سیم تھور لگ گیا۔ جب عقیدے کی زمین خراب، پھر عذاب ہی عذاب۔ پر جن کا عقیدہ ثواب ہے ان کو ملنا نبی جناب ہے۔ اس لیے قبر میں بھی نبی پاک آئیں گے، لیکن قبر سے بھی آگے منزل ہے، اس کا نام ہے حشر۔ پہلے ہے قبر، قبر میں بھی لگے گی خبر، لیکن قبر سے آگے ہے حشر، اور حشر حشر ہے۔ جانتے ہو حشر کا دن، آج جھٹکا گرمی کا پڑا تو بڑے بڑے باں کرنے لگے، اتنی گرمی۔ لیکن جانتے ہو میرے پیارے حشر کی گرمی کیا ہے؟ یہ سورج جو آج اگر چھٹے آسمان پہ چوتھے پہ ہو، وہ اس وقت سر پہ کہاں جائے گا؟ تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ زمین کا حال کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین دھڑ دھڑ دھڑکے گی، تھر تھر کانپے گی۔ ایک زلزلے کا جھٹکا پڑ جائے نا تو پوری کی پوری قوم کو بھکاری بنا دیتا ہے۔ زلزلہ آیا تھا وہ بالا کوٹ، مظفر آباد، کشمیر کے علاقے باغ میں زلزلہ وہاں آیا، مانسہرے کے ضلع کی طرف، لیکن ہوش ہمارے اڑ رہے تھے، لاہور والوں کے ایسے ایسے کر رہی تھی جیسے کوئی جھولا جھولتا ہے، زمین ایسے جھول رہی تھی کہ کسی نے پھول کی پتی کو اٹھا کے یوں جھٹکا دیا ہے، اتنی بھاری زمین۔ اور زلزلہ وہاں اس ریتلی زمین پہ نہیں آیا، زلزلہ پہاڑوں پہ آیا، اور اس طاقتور خدا نے ایک پہاڑ کو ادھر سے اٹھایا، ایک پہاڑ کو ادھر سے اٹھایا، بیچ میں بستی تھی، دونوں کو جو ملایا بستی کا نشان بھی نظر نہیں آیا۔ یہ خان صاحب وہی اسی علاقے کے ہیں، پوچھو ان سے کہ نام نشان مٹ گیا، ایسے پھٹے پہاڑ، غرق ہو گئی بستیاں، غرق ہو گئے شہر۔ صرف ایک جھٹکا تھا، پر جب حشر آئے گا اللہ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اللہ فرماتا ہے زمین میں زلزلے ہوں گے، زمین ایسے اچھلے گی اور قبریں پھٹیں گی، پہاڑ اڑیں گے، پہاڑ پتھروں کی طرح نہیں اڑیں گے، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، جیسے کپاس روئی کے ذرے اڑتے ہیں، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو کے اڑ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
नारे गौसिया, नारे गौसिया, या गौसिया आज़म। वतकूनुल जिबालो कल इहनिल, आप जितने मजबूत बने, आप बड़े बड़े बंगलों वाले बने, जब बड़े बड़े पहाड़ जो आसमान को छूते हैं, वो रुई होती है ना कपास, और रुई के होते हैं छोटे छोटे पंबे, छोटे छोटे जर्रे, इन जर्रों की तरह उड़ेंगे, जर्रों की तरह उड़ेंगे। अब इंसान की क्या मजाल, इंसान की क्या ताकत है, इंसान में कितना दम है कि ये पहाड़ की जगह थम जाए या पहाड़ की जगह जम जाए। फरमाया इंसान जम ना सकेगा, इंसान थम ना सकेगा, इंसान में ये ताकत नहीं होगी, बल्कि यौमा यकूनुन नासो कल फराशिल मबसूस, इंसान उड़ेगा धरती से जैसे छोटे छोटे कीड़े उड़ते हैं, ऐसे बेबस मजबूर माजूर। अब कौन है जो आसरा दे, कौन है जो उंगली पकड़े, कौन है जो गोद में बिठाए, कौन है जो सीने से लगाए। माँ हो तो बेटे को गोदी में बिठाए, बाप हो तो उंगली पकड़े, कौन मदद करे, कैसे मदद करे, किसमें ताकत है। अल्लाह फरमाता है इज़ा समा उन फतरत व इदल कवाकिबुन तसरत, अल्लाह फरमाता है जब आसमान फट जाएगा, उधर जमीन में जलजले, उधर आसमान फटने लगेगा, उधर सितारों से सितारे टकराएंगे, उधर चांद फटेगा, उधर सूरज को आग लगेगी, पूरी कायनात में कयामत बपा हो जाएगी। और जानते हो कितने घंटे लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे कयामत आने में। अल्लाह अकबर। फरमाया घंटे नहीं, मिनट भी नहीं लगेगा, एक लम्हे में आएगा। या रसूल अल्लाह कैसे? समझाया गया मिसाल देके। फरमाया यूं समझो, एक औरत होगी, पहले आटा बनाएगी, आटा बना के आग जलाएगी, तवा रखेगी चूल्हे पे, और पेड़ा बनाएगी रोटी का पेड़ा बना के रखेगी हाथ पे, और रोटी को पकाएगी। जब रोटी तैयार हो जाएगी, वो तवे पे डालने लगेगी, रोटी तवे पे नहीं जाएगी, कयामत आ जाए। इतनी सेकंड लगे। दूसरी मिसाल दी, एक बंदा रोटी खाने बैठेगा, सब ठीक होगा, कोई क़यामत नहीं, कोई धड़का नहीं, बिल्कुल सुकून में होगा। रोटी खाने लगेगा, नवाला बनाएगा, सालन में डबोएगा, उठाएगा, जब मुंह के करीब लाएगा बिल्कुल खैरियत होगी। यहां मुंह के करीब नवाला आएगा, नवाला मुंह में नहीं जाएगा, कयामत आ जाएगा। एक लम्हे में पूरी कायनात का निजाम। अल्लाह फरमाता है जानते हो कि आसमान के सितारे टूट जाएंगे, और इज़ा शम्सु कुव्विरत, ये सूरज कितना बड़ा है, जमीन इसके सामने मटर के दाने की तरह है, इतना बड़ा है सूरज, लेकिन सूरज को रब्बे नूर कर देगा, काला कर देगा, इसकी रोशनी छीन लेगा खुदा, सितारे टकरा टकरा के पास हो जाएंगे। जब कयामत की घड़ी होगी, अब अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, लोगो डरो उस घड़ी से जिसको कयामत की घड़ी कहते हैं। यौम तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तदअ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन नासा सुकारा। फरमाया जिस बीबी ने बच्चा जना है, या जिसने भी बच्चा जनने वाली बच्चे से बेहोश हो जाएगी, उसे ये भी होश नहीं होगा कोई मेरा बच्चा था। हालांकि छोटा बच्चा हो तो माँ को बड़ा प्यारा होता है, जानवर का बच्चा भी हो तो जानवर अपने छोटे बच्चे को दौड़ छोड़ के नहीं भागता और लड़ जाता है लोगों से, चाहे कोई जानवर हो। लेकिन जब कयामत आएगी तो कयामत के डर से बच्चा जनने वाली को अपने बच्चे का होश नहीं होगा कि ये किसका बच्चा है, ये कौन है, उसे अपनी अपनी पड़ जाएगी। इतनी डरावना मंजर है कयामत का, इतनी दहशत है कयामत की। और फिर आलम आगे क्या है, अल्लाह ताला एक तो सूरज को नीचे ले आएगा,
حدت حرارت غضب کی، نور ہے نہیں سورج میں، اور بندوں کو پسینہ اپنے گناہوں کا چڑھے گا۔ کوئی ٹخنوں تک ڈوبیں گے، کوئی پنڈلیوں تک ڈوبیں گے، کوئی گھٹنوں تک ڈوبیں گے، کوئی کمر تک ڈوبیں گے۔ سچے نبی نے فرمایا کوئی کمر تک، کوئی کاندھوں تک، کوئی ناک تک، کوئی پسینے میں غرق ہو جائے گا، اور پسینہ غلیظ پیپ کی طرح ہوگا۔ گناہوں کا پسینہ ہے، بدبو سے قیامت برپا ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ جلال میں آئے گا، وہ صدا لگائے گا کہ او زمین میں مرلے مرلے پہ مرنے والو، ٹکے ٹکے پہ مرنے والو، میری میری کرنے والو، لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی بادشاہی ہے؟ صدا لگائے گا خدا۔ 300 سال کتنا؟ اب ہم سے تو گھنٹہ کاٹے نہیں کٹ رہا، ہم سے 1 گھنٹہ گزارنا پڑ جائے تو اوکھا پڑ جاتا ہے۔ بلکہ کچھ لوگ تو اللہ کے فضل سے پروگرام بنا کے آتے ہیں کہ پہلے پوری جماعت لائیں گے، آگے بیٹھ جائیں گے، جب قادری صاحب آئیں گے، جب وہ قرآن شروع فرمائیں گے، ہم با جماعت اٹھ کے جائیں گے، اور وہ سمجھتے ہیں یہ ہمیں پہچانتے نہیں۔ میری جان تو جس دھسے میں آ، میں تجھے پہچانتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہماری چین نہیں لینے دیتی۔ نبی کا نام آتا ہے تو تکلیف بڑی ہوتی ہے، ماتھے پہ وٹ چڑھ جاتے ہیں۔ خیر خیر ہے، الحمدللہ، ذکر خدا ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، یہ سارا مجمع نبی کا گدا ہے۔ باو رشید جی واہ واہ ہے، اللہ اکبر، راضی ہم سے خدا ہے۔ لیکن یاد رکھو منظر بڑا اوکھا، منزل بڑی اوکھی، بہت بڑا قیامت کا دن ڈرانے والا ہے، دہشتناک ہے کہ 300 سال کتنے گھنٹہ جو قوم نہ گزار سکے، 2 گھنٹے 3 صدیاں اگر پسینے میں کھڑا ہونا پڑ جائے، پھر نہ کوئی سنے نہ کوئی، وہ کیسے کٹیں گے 4 پہر انتظار کے؟ میں کہتا ہوں میرے بھائی آپ سب سمجھدار ہیں کہ اگر بندے کو دانت کا درد پڑ جائے نا آدھی رات کو، اور کوئی نہ پھکی ملے، نہ کوئی دوا ملے، نہ کوئی ڈاکٹر ملے، تو وہ رات کا درد جو ہوتا ہے وہ ایک آدھی رات نہیں ہوتی، قیامت ہوتی ہے۔ ایک رات کاٹے نہیں کٹتی، کبھی ادھر سر مارتے ہیں، کبھی ادھر سر مارتے ہیں، اللہ صبح کب ہوگی؟ درد پڑ جائے تو رات نہیں کٹتی، جب بندے پہ قیامت کا عذاب چڑھ جائے گا، اور گھنٹہ نہیں، رات نہیں، 3 صدیاں کیسے کٹیں گی ہم سے؟ اللہ جلال میں ہے، اللہ جلال میں ہے، اور صدا دیتا ہے کون ہے آج؟ کس میں دم ہے؟ روئے گی دنیا، روئے گی دنیا، اللہ پیشی بھی نہیں کرتا، یعنی روئیں گے مولا پیشی تو کر۔ اور وہ دن کتنی صدیوں کا ہوگا؟ قرآن مجید 29واں سپارہ اللہ فرماتا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ کتنا بڑا دن ہوگا؟ 50,000 سال کا دن کیسے کٹے گا اتنا بڑا دن؟ اب کدھر جائیں گے غم کے مارے، کدھر جائیں گے گناہگار، کدھر جائیں گے سیاہکار؟ کوئی نہیں ہے۔ اتنی بے بسی کہ نبی بھی اللہ کی ہیبت کے سامنے تھر تھراتے ہیں، سب چپ کھڑے ہیں کہ دم مارنے کی جگہ نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون جا کے سفارش کرے بے نیاز کے دربار میں؟ اذن ملے تو آگے بڑھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر، جیسا نبی کھڑا ہوگا، اور ماں بھی عام ماں نہیں، ماں بھی مریم صدیقہ، جس ماں کے نام کی قرآن میں پوری سورت ہے،
وہ ماں کتنی عظیم ہے جس بی بی کے نام کی قرآن میں سورت مریم ہے. وہ بی بی ڈرتی ڈرتی ہمت کرتی کرتی اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی. میرا بیٹا تو نبی ہے, تو روح اللہ, تو کلمت اللہ, تو اللہ کا پیارا نبی ہے. میں تیری ماں ہوں, میرا تیرے اوپر بڑا حق ہے. میرا بیٹا تیرے لیے لوگوں نے مجھے پتھر مارے, لوگوں نے مجھے تانے دیے, لوگوں نے مجھے گالیاں دی, لوگوں نے مجھے گندی عورت کہا, لوگوں نے میرے دامن پہ داغ لگانے کی کوشش کی, لوگوں نے کیا کیا نہ کہا کہ تو نے بغیر باپ کے بیٹا کیسے جنم دے دیا. میرے بچے, میں نے دکھوں میں تجھے پالا, میں نے اوکھا ہو کے تجھے سنبھالا. تو میرا بیٹا ہے, تو میری عزت کا رکھوالا, تو میری شان ہے, تو میری آن ہے. میرے بیٹے تو میری جان ہے. میں نے تجھے اپنے جگر کا خون پلایا, میں نے اپنا دودھ تجھے پلایا, میں نے تجھے جوان بنایا. میرا بیٹا, میں تیری ماں ہوں, مجھے ایک نیکی دے دے. کیا سوال کرے گی ماں؟ مجھے صرف ایک نیکی دے دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے پلٹ کے کہیں گے, ماں تیرا حق بجا ہے, لیکن آج جلال میں خدا ہے. ماں آج ایک ایک نیکی کی بڑی قیمت ہے. پتہ نہیں اسی ایک نیکی پہ کام بنتا ہو. ماں معاف فرما, اپنی جگہ پہ جا, مجھے نہ ستا, میں ایک نیکی بھی تجھے دے. قرآن مجید نے کہا, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. جس دن بھائی بھائی سے دوڑ جائے گا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تیرے لیے, بہن بھائی سے, ماں اولاد سے, یہاں تک کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. اولاد کو لوگ کہیں گے, اللہ ہمارے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے, ہمیں چھوڑ دے. ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو ہاتھ پہ رکھ کے اچھال کے کہے گی, اللہ اسے جہنم میں ڈال دے, پر مجھے معاف کر دے, مجھے چھوڑ دے. یہ بے بسی کا دن کوئی کسی کے کام جب نہیں آئے گا, کوئی اللہ کے حضور ڈر سے نہیں جائے گا, ہر کوئی گھبرائے گا. پھر ساری مخلوق کے دماغ میں ڈالا جائے گا, کب تک روو گے, کب تک تڑپو گے, ارے ہمت کرو, نبیوں کا دروازہ کھڑکاؤ. اب حدیث پڑھ رہا, کہا جائے گا دوڑو, ساری مخلوق دوڑ پڑے گی. کدھر جائیں, کس کے دروازے پہ جائیں؟ سارے جائیں گے حضرت آدم کے دروازے پر کہ ہمارا باپ ہے, ہماری بنیاد ہے, یہ ساری رونے والی اسی کی اولاد ہے. جب ساری مخلوق باب آدم کا دروازہ کھڑکائے گی, حضرت آدم کانپتے ہوئے کہیں گے لستو لہا, لستو لہا, ارے میں کچھ نہیں کر سکتا, میں سفارش نہیں کر سکتا, نکلو یہاں سے. اذهبوا الى غیری, کسی اور کے دروازے پہ جاؤ, کسی اور کا کنڈا کھٹکھٹاؤ, مجھے نہ ستاؤ. پھر جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس, وہ بھی دھکا دیں گے, دھتکار دیں گے. پھر جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, وہ بھی دھتکار دیں گے. پھر جائیں گے حضرت موسیٰ کے پاس, وہ بھی خالی لوٹائیں گے, بھیک نہیں دیں گے, وہ بھی دھکے دے دیں گے. پھر جائیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس, جا کے ان کی منتیں کریں گے, ترلے کریں گے, جا کے لجاجت سے, جا کے منت سے کہیں گے, او عیسیٰ علیہ السلام, آپ کلمت اللہ ہو, آپ روح اللہ ہو, آپ اللہ کے نبی ہو, آپ مسیح ہو, کرم فرماؤ, ہمارے کام آؤ, ہماری بگڑی بناؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی کہیں گے لستو لہا, لستو لہا, میں کچھ نہیں کر سکتا, میں سفارش نہیں کر سکتا. اذهبوا الى غیری, نکلو یہاں سے. لیکن جب بلکیں گے, تڑپ
تڑپیں گے، بے بس ہیں، بے کس ہیں، عیسیٰ ہم مجبور ہیں، ہمارے اوپر ترس کھا، خالی نہ لوٹا۔ حضرت عیسیٰ حدیث پاک میں ہے، حضرت عیسیٰ انگلی اٹھائیں گے اور فرمائیں گے چلو آؤ، میں تمہیں ایک رستہ بتاتا ہوں، دلالت فرماتا ہوں، پتہ میں بتاتا ہوں، وہ دیکھو جو سونے مکھڑے والا نظر آ رہا ہے، جس کے ہاتھ میں جھنڈا لہرا رہا ہے، اس کے در پہ جاؤ گے خالی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ اب میں بھی آپ بھی سارے کے سارے دوڑتے دوڑتے روتے روتے ادھر پسینہ ادھر ڈوبے ادھر چل رہے ہیں۔ ظاہر ہے اگر پڑ جائے سر پہ تو ساری منزلیں کرنی پڑتی ہیں۔ چلتے چلتے جب آگے جائیں گے تو لجپال محمد عربی نظر آئیں گے، جب ہم قریب جائیں گے ساری مخلوق وہاں فتوے نہیں یاد رہیں گے کہ غیر اللہ کے پاس نہیں جانا، من دون اللہ کے پاس نہیں جانا۔ اس وقت تو جلال میں ہوگا خدا، اب کس کے پاس جائیں؟ دروازہ نبی کا کھلا، سارے دوڑتے روتے پڑتے گرتے۔ جب حضور ہمیں دیکھیں گے ساری دنیا کے ہاتھ اٹھیں گے کہ وہی رب ہے جس نے تجھے ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا۔ تجھے رحمت للعالمین رب نے بنایا، ہمیں تیرا رستہ اسی نے دکھایا، ہمیں ہر ایک نے جواب دے دیا۔ آپ جواب نہ دینا، آپ خالی نہ لوٹانا۔ میرا نبی جب نظر گناہگاروں کی طرف اٹھائے گا ہاتھ نبوت کا بلند ہو جائے گا، میرا نبی فرمائے گا انا لہا انا لہا، اوے نہ گھبراؤ میرے جھنڈے کے نیچے آؤ، کہیں نہ جاؤ میرے پاس پاس آؤ، کسی در پہ نہ جاؤ، کوئی کنڈا نہ کھٹکھٹاؤ، کوئی دروازہ نہ کھٹکھٹاؤ، میرے پاس آؤ، میرے قریب آؤ۔ جب حضور کے قریب جائیں گے آپ ہم سے پیار فرمائیں گے، وہی بات ہو گئی، رحمت کی برسات ہو گئی، نبی کے در پہ آئے بات بن گئی، بات بن گئی۔ قیامت میں کسی نے میری بات نہ پوچھی، ایک حامی نظر آیا تو تو نظر آیا۔ جب حضور کرم فرمائیں گے جان میں جان پڑ جائے گی، حوصلہ آ جائے گا، چلو بھرے قیامت میں کوئی تو ہے جو ہمارے کام آیا۔ اس کو ہماری نیم سرائکی میں کوئی کہتا ہے کہ دال دوہاں جہان اندر تیرے فیض کمال دی گج پئی، دال دوہاں جہان اندر تیرے فیض کمال دی گج پئی، تیری رحمتاں دا کھلیا ویکھ بوہا، لے کے برے اعمال میں بھج پئی، نہیں آسرا ہور بے آسری نو، تیرے آسرے تے میں بھج پئی، میں کم بخت چنڈال کمینی دی حیدر، تساں بھلیاں دے گل لج پئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیر طریقت علامہ خان محمد قادری صاحب، عاشق رسول، عاشق رسول زندہ۔ ذہن میں رہے وہ بات جو میں نے کی حضرت سیدہ مریم کے بارے میں، یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے، تفسیر ابن
کثیر میں ہے تاکہ ذہن میں رہے، بندے کے دماغ میں آتا ہے۔ خیر تو عرض کر رہا تھا کہ جس وقت سرکار دو عالم کرم فرمائیں گے، ہم غریبوں کو، ہم فقیروں کو گلے لگائیں گے، ہم حوصلے میں آئیں گے۔ کوئی تو ہے کہ میدان حشر میں بھی گلے لگانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، سارے وہاں حوصلے میں آئیں گے، لیکن رب جلال میں ہے۔ اس کو جلال سے، وہ جلال والے کی بارگاہ میں کون جاوے؟ حضور ہمیں روک کے آپ ادھر جائیں گے۔ جب اللہ کے حضور حریم قدس میں جائیں گے تو سرکار فرماتے ہیں میں جاؤں گا، جاتے ہی اپنا نورانی سر جھکاؤں گا، میں سجدے میں چلا، جب میں سجدے میں سر ٹکاؤں گا، میرا ماتھا، میری پیشانی، میری بینی جب ٹک جائے گی تو رب میری طرف دیکھے گا۔ جب مجھ پہ وہ نظر فرمائے گا تو آواز لگائے گا، ارفع رأسک یا محمد، او سونا محمد، آج ساری کائنات کے سر جھکانے کا دن ہے، تیرے سر اٹھانے کا دن ہے۔ میرا محبوب تو سر اٹھا، تو سر اونچا کر، آج کسی کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں، تجھے جھکانے کی ضرورت نہیں، تو اونچا رہو، تو سر بلند رہو، اٹھا سر۔ لیکن مولا میں اپنے لیے نہیں، میں تو ان گناہگاروں کے لیے جھکا رہا۔ تو اب رب کیا بولے گا؟ فرمائے گا سل، محبوب اٹھ، مانگ تو صحیح، لب چول تو صحیح، منہ کھول تو صحیح، موتی رول تو صحیح، کچھ بول تو سل۔ حدیث کی تشریح سن لو، سل مانگ، کتنا مانگوں؟ تیری مرضی، جتنا مانگ۔ یا اللہ کب تک مانگوں؟ 50,000 سال کا دن ہے تو مانگتا جا۔ یہ کوئی بھوکن شریف کی رات ہے یا حجرے شاہ مقیم کی رات ہے کہ 4 بجے مک جائے گی؟ آج تو قیامت کا دن ہے، 50,000 سال۔ پل بول آمنہ کے لال، مانگ تو، کتنا مانگوں؟ تیری مرضی، جتنا مانگ۔ کس کے لیے مانگوں؟ تیری مرضی، تو انگلی رکھ۔ جن پہ مہر جہنم کی لگ چکی ہے تو ہاتھ دھر، ان کو نہ چھوڑوں تو پھر رحمت کیا ہو؟ اللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ باو رشید صاحب نے سودا کوئی ان دیکھا نہیں، دیکھ کے کیا ہے کہ یاری اس سے لگاؤ جو اوکھے ویلے کام آئے۔ یہ سودا یہاں کا نہیں، وہاں کا ہے۔ یہاں تو آپ کو بھی سمجھ نہیں آتی، مجھے بھی پتا نہیں چل رہا کہ اس کی قیمت کیا لگے گی۔ یہ تو وہاں قیمت لگے گی جہاں ذرہ ذرہ تلے گا، تولا تولا تلے گا، ماشا ماشا تلے گا، وہاں بڑا بڑا بھولے گا، وہاں ہر چیز کا مسئلہ کھلے گا۔ لیکن جو مدنی سے لو لگائے گا وہ بھی تو کرم فرمائے گا۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انو چھوڑ دے نہیں۔ لیکن جو آج کنی کتراتا ہے، میلاد سے گردن جھکاتا ہے، شرما شرما کے نکل جاتا ہے، اس کو قادری بتاتا ہے کہ اس دن ویکھاں گا میں آ کرتے مغروری تیری، جس دن پاک محمد آکھیا رب آئے نہیں امت میری۔ جب اس دن پتا چلے گا میرا رب کہے گا، نہ تیرا منہ دیکھے گا رب، نہ میرا منہ دیکھے گا رب، نہ تمہاری جماعتیں دیکھے گا رب، نہ تمہاری محنتیں دیکھے گا رب، رب دیکھے گا اپنے مدنی یار کا منہ۔ کیا چیز ہے تو، کیا چیز ہے تیرا منہ؟ اوے منہ والے دا منہ کے بچدا پہ ہے تو۔ رب انہی کو دیکھے گا، کہے گا کل مدنی، پہلے کہے گا سال مانگ، پھر کہے گا کل بول تو صحیح۔ یا اللہ کتنا بولوں؟ تیری مرضی، جتنا بول۔ یا اللہ کس کس کے لیے بولوں؟ تیری مرضی، جس کے لیے بول۔
میرے اللہ کب تک بولوں، تیری مرضی جب تک بول. واہ یا اللہ. کل تسمع، آگے تیسری بات رب کہے گا وشفا. میرا محبوب آج پوری کائنات سولی پہ لٹکی ہے. وشفا، سفارش تو کر. آپ حضرات سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں؟ یعنی جاگ رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں؟ اب بھاگنے والے بھاگ گئے، ہم جاگ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اب رب تیسرا اپنے محبوب کو فرمائے گا وشفا. محبوب کسی کی سفارش تو کر. کیا کہے گا؟ کسی کی سفارش کر. آپ مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ کا فل بینچ سارے جج بیٹھے ہوں اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اپنے دوست کو بلائے اور اپنے پاس بٹھا کر کہے کہ یہ سارے قاتلی کھڑے ہیں، کسی کی کر سفارش میں چھوڑوں، پوری دنیا میں آگ نہیں لگ جائے گی. یہ کیسی عدالت ہے؟ بکی ہوئی عدالت ہے. لیکن میرا نبی جب میدان حشر میں سر جھکائے گا، اللہ محبوب کو فرمائے گا وشفا. میرا محبوب سفارش کر. یا اللہ کس کی سفارش کروں؟ فرمایا تیری مرضی، جس کی سفارش کر. یا اللہ کتنوں کی؟ فرمایا تیری مرضی، جتنوں کی. جب اللہ کھلی چھٹی عطا فرمائے گا، اب میرا نبی سفارش کس کس کی فرمائے گا؟ میرے نبی نے بولا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. جو بڑے بڑے گنہگار ہوں گے، میری سفارش سے ان کے بیڑے. واہ، حدیث پاک کے لفظ ہیں. فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر. چھوٹے موٹے گناہگار نہیں، بڑے بڑے گناہگار میری سفارش سے ہوں گے، ان کے بیڑے پار. حضور آپ کہاں ہوں گے؟ فرمایا اقوم عن یمین اللہ. میدان حشر میں اللہ کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا. پھر جب اللہ کرم فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنی کرسی پہ بٹھا دے گا. یغبطنی الاولون والآخرون. اول و آخر ساری مخلوق واہ واہ کر اٹھے گی کہ واہ سونا نبی کیا تیرا مقام ہے. آج پتا چلا تیری یہ شان ہے. وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کا ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. علامہ قاری خان محمد، علامہ قاری خان محمد، فخر پنجاب علامہ قاری خان محمد. یہ میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں، نوٹ کرتے جائیے. اور ادھر ریکارڈ بھی ہو رہی ہے. میرے نبی کو پہلا مقام یہ ہے، اولین آخرین پچھلے اگلے سارے. واہ واہ کیا واہ واہ. یہ مقام اوہ یار کلوکڑی رات والا اج ویس وٹا کے وقت آیا. اتمیم دا برکا پا کے تے زلف دا گھونگھٹ گھت آیا. علی حیدر شاہ اوہ یار سونا اج احمد ہو کر وقت آیا. کل تو پتھر مارتے تھے ظالم مکے والے، آج دیکھو عرش پہ نہیں اللہ کی کرسی پہ بیٹھا. اجلسہ اللہ تعالی علی کرسیہ معہو. اللہ میرے محبوب کو قیامت کے دن کرسی عطا فرمائے گا. پھر کہے گا بول. حضور فرماتے انا خطیبہم یوم القیامہ. پوری مخلوق گنگی کر دی جائے گی، کوئی زبان کھول نہ سکے گا، کوئی بول نہ سکے گا. میدان حشر میں رب مجھے بولے گا مدنی بول کر تقریر. سٹیج سجا ہے کر خطاب. حضور فرماتے انا خطیبہم. خان محمد قادری خطیب اعظم لاہور، یا میرا بھائی پیار کر کے کہے گا خطیب پنجاب، خطیب پاکستان، خطیب چلو اسلام، خطیب سارا جہان. سب کچھ بن سکتے ہو، لیکن میدان قیامت کا خطیب میرا نبی ہے. محبوب بول. کتنا بولوں؟ فرمایا آج تو بول. 50,000 سال کا دن ہے، تو بول. مجمع دیکھ، ساری کائنات ہے، بول. حضور فرماتے ہیں الکرامتو
والمفاتیح یومئذ بیدی، فرمایا عزت میں محمد عطا کروں گا۔ حدیثیں نوٹ کرو، عزت کون دے گا قیامت کو؟ حضور۔ اور فرماتے ہیں بے یدی، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور چابیاں، جنت کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں، جہنم کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں، جس کے لیے چاہوں جنت کا دروازہ کھولوں۔ یہ بھی ہم دیں گے، وہ بھی ہم دیں گے، اسی لیے ہم کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں نے یہیں سے شروع کیا تھا کہ قیامت کے دن کون کام آوے گا، کون کرم فرماوے گا، کون جنت کے دروازے کھلواوے گا، کون جہنمیوں کو چھڑاوے گا، حتیٰ کہ ایسا وقت بھی آوے گا کہ جن کے نام پر رب جہنمی کی مہر لگا دے گا کہ یہ پکے جہنمی ہیں، سرکار کہتے ہیں جب میرے لب ہلیں گے، میرا منہ کھلے گا، رب بولے گا ان کو بھی لے جا۔ تو جب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، ہم گناہگار اسی امید پہ بیٹھے، اسی امید پہ بیٹھے ہیں، لجپالا گناہگار ہیں، غدار نہیں، سیاہکار ہیں تیرے، غدار نہیں، ہم بے شک پاپی ہیں، بے پیر نہیں، ہم تیری یاد کے منکر نہیں، تیرے میلاد کے منکر نہیں ہیں، ہم آج بھی اللہ کی زمین پر آسمان کی چھت کے نیچے باؤ رشید نے ہمیں بلایا ہے، پیر محمد صاحب نے اہتمام فرمایا ہے، اور پورا قبیلہ وہاں سے لایا ہے، اور اس ویرانے میں تیرے محبوب کا میلاد منایا ہے، یعنی تیرے محبوب کی عزت کا جھنڈا لہرایا ہے۔ مولا جو تیرے محبوب کی عزت کا جھنڈا لہراوے، وہ کیوں ادھر جاوے، اس پہ تو کیوں نہ کرم فرماوے؟ فرمایا وعدہ رہا جو میرے محبوب کے نام کو بلند فرمائے گا، اللہ کروڑ مرتبہ اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ یہ اصول ہے، یہ ذکر رسول ہے، ہر خیر وصول ہے، یہ میرے رب رسول کا اصول ہے۔ لیکن حضور قیامت ہوگی، فرمایا قیامت ہوگی، لیکن اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے، میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ جب میرا سونا نبی آئے گا، میدان محشر کا نقشہ، حضور فرماتے ایک سجدے میں جاؤں گا، رب اٹھائے گا، بولے گا جن کے گناہ کم نیکیاں زیادہ جنت میں لے جا۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں خود نکالوں گا جہنم سے، جنت میں داخل کروں گا ہاتھ سے، پھر سجدے میں چلا جاؤں گا، پھر رب کہے گا جن کے گناہ زیادہ نیکیاں کم وہ لے جا، پھر سجدے میں چلا جاؤں گا، پھر وہ کہے گا محبوبہ جنہوں نے، جن کے دل میں ایک رائی کے دانے سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان ہے، وہ تیرے چہرے پہ قربان ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا محبوب جس نے ایک مرتبہ دل سے کلمہ پڑھا اور قائم رہا ہے وہ بھی لے جا۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ رب نے بولا جب تک تو راضی نہیں ہوگا تو لیتا رہے گا، ہم دیتے رہے گا۔ تو حضرت علی نیڑے آ بیٹھے، اللہ کرے غلام ایسے ہوں، آ کے کہنے لگے سونا رب جب تک آپ بس نہیں کہیں گے رب بس نہیں کرے گا، تے تسی بس کدوں کرو گے؟ جی توڑا پروگرام بھی ہے نا، قادری صاحب تسی بس کدوں کرو گے؟ میں بھی کرن لگا پر ادو بس ہوئے تے میں بس کرا۔ میں نے تو باؤ صاحب کو، بلکہ باؤ رشید نہیں حاجی رشید صاحب کو کہا، چودھری عزیز صاحب کو کہا، مغل صاحب کو کہا یار مجھے جاگتے ہوئے لوگوں کے سامنے پیش کرو، وہ سو رہے ہوتے ہیں اور ہم بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں۔
مجھے دو دو کام نہ کرواؤ. یہ وہاں بھی یہی ہاتھ رکھتے ہیں, یہاں بھی یہی ہاتھ رکھتے ہیں کہ بندے جب آرام فرمائیں گے تب قادری صاحب تشریف لائیں گے, آدھے سو جائیں گے, آدھے جاگیں گے, آدھے بھاگیں گے. لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کو ہم نے لاہور والوں سے بڑھ کے پایا ہے, اس لیے وہاں ایک ٹکٹ نہیں دیتے, یہاں 3 ٹکٹ کھول دیے. میں تو سوچ رہا تھا کہ لاہور میں تو باؤ صاحب تسا ایک ٹکٹ نہیں دیتا تو اتنا ترے ایدہ مطلب ہے اجے تیرا دل اتھے ہی اڑیا ہویا ہے, یعنی لائیاں کتھے تے نبھائیاں کتھے. خیر اچھی بات ہے کہ ان لوگوں کا حق زیادہ ہے, آخر جنم بھومی جو ہوئی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, آپ بڑے پیارے لوگ ہو, لیکن سنو سوڑے نبی کی شان, انہی سے لو لگاؤ جو ان سے چھڑاوے, اس کو بھول کے اس کے ساتھ نہ جاؤ. اس لیے یاد رکھو, سرکار فرماتے ہیں, حضرت علی نے کہا حضور بس کدوں کرسو. حضور دیکھ کے مسکرائے, فرمایا میں سمجھ گیا ہوں تیرا پروگرام. فرمایا جب تک ایک امتی بھی اس کنارے پہ رہے گا, وہ کہے گا بس, میں کہوں گا نہیں ہے یہ چاس, اجے ایک کھڑوتا ہے انہوں بخشاواں گا, موڑ میں بس فرماواں گا. ایسا لجپال ہو تے تواڈے ساڈے نال ہو, پھر کمی کاہے کی ہے. انشاءاللہ آج پیار فرمائیں گے, نتیجے کل نظر آئیں گے. جس دن ماں باپ بھائی بہن ساتھ چھوڑ جائیں گے, اس دن مدنی ساتھ نبھائیں گے. لیکن جب سرکار دروازہ شفاعت کا کھلوائیں گے, پھر دوسروں کو بھی حوصلہ عطا فرمائیں گے. ہون اللہ کا جلال جمال میں بدل گیا ہے, اب تم بھی آ جاؤ. اب جن جن لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو گئے ہوں گے, وہ بچے بھی اب دوڑ کے آ جائیں گے, مولا میرے باپ کو بھی بخش دے. پہلے کوئی ہمت نہیں کرے گا, دروازہ کھلے گا تو پھر سارے آ جائیں گے. اب بچے کچے کچے بچے, مولا میری ماں کو بخش دے, میرے باپ کو بخش دے. حدیث پاک میں آتا ہے وہ کچے بچے جو فوت ہو گئے بچپن میں, وہ آ کے اللہ سائیں کا دامن پکڑ لیں گے کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے. اللہ فرمائے گا تو جنت میں جا. وہ کہے گا میں کیوں جاؤں جنت میں, پہلے انہیں میرے ساتھ جنت میں بھیج. اللہ فرمائے گا لے تیری مان لی, لے جا. وہ بچے بھی, اور جب جہنمیوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں, حضور پہلے صرف دروازہ کھلوا دیں گے تاکہ میری امت کی شان بھی بنے, ان کی بات بھی بنے. اب صفیں بنی ہوئی ہیں جہنمیوں کی, جو صف اہل النار. اللہ حضور کی امت کے نیک بندے گزر رہے ہیں, ولی گزر رہے ہیں, یہ عالم گزر رہے ہیں, یہ شہید گزر رہے ہیں. ایک جہنمی بندہ پیچھے سے پکارے گا ایک اللہ کے پیارے بندے کو, او جانے والے رک, پہلے میرے نال موک. اب جہنمی صدا دے گا, جنتی مڑ کے پیچھے دیکھے گا, وہ کہے گا یار مہربانی کر, تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو, وہب تو لکا وضوءن, میں نے تجھے لوٹا پانی کے بھر کے دیا تھا لوٹا, اور تو نے وضو کیا تھا, آج لوٹے کا بدلہ تو دیتا جا. وہ ایسے دیکھے گا, حالانکہ چاہیے یہ میری جان چھوٹ گئی ہے, کم ہے بھاگوں. وہ کہے گا کوئی بات نہیں, روک میں بات کرتا ہوں مولا سے. یا کانپ رہے تھے یا مدنی نے دروازہ کھلوایا, حوصلہ آ گیا. اب کہے گا یا اللہ اس نے لوٹا پانی کا بھر کے دیا تھا, اس کے اوپر کرم فرما. رب کہے گا کیا کروں, وہ کہے گا بخش دے. زنجیریں پڑی ہیں ہاتھ میں, جہنمیوں کی صف میں کھڑا ہے, لیکن بندے کی زبان ہی لے گی. رب فرمائے گا جا تجھے چھوڑ دیا, تیرا منہ جنت کی طرف موڑ دیا. یہ جو مجھے پانی پلا رہے ہیں یہ بھی تو ثواب کما رہے ہیں. ویسے یہ دو کام کر رہے ہیں, ثواب بھی کما رہے ہیں اور مجھے بھی چلا رہے ہیں. میں پروگرام بناتا ہوں, تقریر بند کروں, یہ گلاس بھر کے دے دیتے, پیتے مڑ جی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علامہ قاری خان محمد, فخر پنجاب علامہ قاری خان محمد. اب بس یہیں پہ کہ پھر وہ جائے گزریں گے اللہ کے پیارے محبوب کے غلام, ایک اور جہنمی پکارے گا. بندہ ویخ لوے نا تو پھر راہ پھاڑ لینا,
پہلے کو جو دیکھا اس کا کام بن گیا، اس نے کہا میں بھی بنا لوں۔ او وہ پکارے گا او فلانے بھائی رک، وہ پیچھے دیکھے گا، او یار یاد ہے تجھے وہب تو لکا شربتن، تجھے پیاس لگی تھی میں نے پانی کا گھونٹ پلایا تھا، ایک گھونٹ کا بدلہ تو دیتا جا۔ وہ کہے گا یار گھونٹ بھی کوئی چیز ہے، اس نے کہا آج بڑی چیز ہے، کل مجھے پتا نہیں تھا، آج بڑی چیز ہے، گھونٹ دے جا بدلا۔ وہ کہے گا مولا اس نے گھونٹ پانی کا پلایا، وہ فرمائے گا بول میرے بندے کیا دوں، وہ کہے گا دینے پہ آ ہی گیا ہے تو بخش دینا۔ رب جو دیکھے گا کہے گا زنجیر توڑ دو، اس بندے کو چھوڑ دو، اس کا منہ جہنم سے جنت کی طرف موڑ دو، اس نے میرے بندے کو گھونٹ پانی کا پلایا ہے۔ الحمدللہ آپ کو بلایا، مجھے بلایا، اور ہمارے بھائیوں نے تو کھانا بھی کھلایا، آپ کے لیے تبرک بھی تیار فرمایا، اور روحانی تبرک مکے مدینے کا بندوبست بھی 3 بندوں کے لیے فرمایا۔ اتنا جس نے ہمت فرمائی ہے دعا کرو اللہ اس کے دل میں خلوص کی دولت اتنی بھر دے، اللہ کی رضا شامل حال ہو جائے، راضی آمنہ کا لال ہو جائے، کرم رب ذوالجلال ہو جائے۔ اللہ کرم فرماوے تھوڑ کسی چیز کی نہ آوے۔ لیکن ایک بات میں کروں گا، باو رشید صاحب تسی مہربانی فرماؤ لاہور آلے نال ہاتھ انج نہ رکھو، ادھے بھی کوئی کرم نوازی فرماؤ، ساڑھے آلے پاسے بھی چلیں گے، یہ بھی پٹھان ہے نا ماشاءاللہ۔ تو میرے بھائی اللہ پاک آپ کو ان جتنی بھی آپ لوگ اس موسم میں تشریف لائے آپ کو، اور میں ایک گناہگار آدمی ہوں، میرا ان دوستوں کو پتا ہے، میں دن کو بھی سفر میں رہا اور پھر بندہ سارے کام خود کرنے پڑ جائے، میں خود ہی ایسا آدمی ہوں، کلینڈر بھی میں آپ ہوں، ڈرائیور بھی میں آپ ہوں، خطیب بھی میں آپ ہوں، جھاڑو دینے والا بھی میں آپ ہوں، اتنی ساری ڈیوٹیاں میرے ذمے ہیں، نوکری بھی آپ کرتا ہوں، سارے کام اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے لگا رکھے ہیں، یعنی ایک جندڑی تے درد ہزار، حد کن فکاں سے گزر گیا، حد لامکاں سے گزر گیا، تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اب باقی پروگرام تو چلے گا لیکن میں اپنے حصے کی دعا کرنا چاہتا ہوں، سارے شریک ہو جائیں۔ اچھا جی سلام پڑھنا ہے ماشاءاللہ۔ نے ایک سوال فرمایا ہے کہ کوئی ہمارے دوست ہیں جو یہ فتویٰ دیتے ہیں تقریروں میں کہ دنیا کی تعلیم کرنا حرام ہے، کفر ہے۔ حضرات گرامی یہ ذہن میں رکھیں کہ کفر کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، کفر اتنا بڑا جملہ ہے کہ عرش کانپنے لگتا ہے جب بندہ کسی کو، اور حرام وہ چیز جیسے کہتے ہیں نا یہ چیز فرض ہے، فرض قرآن مجید کی نص سے قطعی سے ثابت ہوتا ہے، حرام بھی اسی طرح نص سے قطعی سے ثابت ہوتا ہے۔ ساری کائنات مل کر کسی چیز کو حرام نہیں بنا سکتی، لہٰذا جو آدمی اس قسم کے فتوے دیتا ہے اس کی بات پہ کان نہ دھریں۔ باقی امت، کیونکہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، امت مسلمہ حضور کے غلام گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ساری امت ایک طرف، ایک بندہ اگر اٹھ کر کوئی فتویٰ دے دے تو میں اس کو کہوں گا کچھ نہیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان کے فتووں پہ کان نہ دھریں۔ علامہ آدم الاسماء کلہا، اس کے تحت کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کل اسماء دیے، جتنے علوم تھے اللہ پاک نے بخش دیے، اگر آپ ان کو دین کی نوکری کے لیے، دین کی خدمت کے لیے استعمال کریں تو کوئی چیز بری نہیں ہوگی، اگر غلط استعمال کریں تو اچھی چیز بھی بری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا تھوڑا قبول فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔